السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی کھا نہیں سکتا۔ اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے قریش کے نام سے موسوم ہوئے۔ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مخاطب ہو کر کہا کہ قریش کا گمان یہ ہے کہ قریش میں تم ہی سب سے بڑے عالم ہو، بھلا قریش کی وجہ تسمیہ تو بیان کرو کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی جو ابھی نقل کی گئی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، اچھا اگر اس بارے میں کوئی شعر یاد ہو تو سناؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شمرخ بن عمرو حمیری کہتا ہے، وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا۔ قریش ایک جانور ہے جو دریا میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ تأکل الغث والسمین ولا تترک لذی الجناحین ریشا۔ وہ جانور جو پتلے دبلے اور موٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے پر تک نہیں چھوڑتا، یعنی قریش وہ جانور ہے۔ ہاکذا فی البلاد حی قریش یأکلون البلاد اکلا کمیشا۔ اسی طرح قبیلہ قریش شہروں کو سرعت کے ساتھ کھا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ آخِرَ الزَّمَانِ نَبِيٌّ يُكْثِرُ الْقَتْلَ فَيَهِمُ وَالْخَمُوشَا۔ اور اسی قبیلہ قریش میں سے اخیر زمانہ میں ایک نبی ظاہر ہوگا جو خدا کے نافرمانوں کو کثرت سے قتل کرے گا اور زخمی کرے گا۔ حافظ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی نے قریش کو قریش کہنے کی 15 وجہ تسمیہ بیان کی ہیں۔ اگر ان کی تفصیل درکار ہو تو عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری باب مناقب قریش کی مراجعت فرمائیں۔ دوستو، کعب سب سے پہلے جمعہ کے دن جمع ہونے کا طریقہ کعب بن لوئی نے جاری کیا۔ کعب بن لوئی جمعہ کے روز لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھتے، اول خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے کہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج یہ سب چیزیں خدا ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اور پھر پند و نصیحت کرتے، صلہ رحمی کی ترغیب دیتے اور یہ فرماتے کہ میری اولاد میں ایک نبی ہونے والے ہیں، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا، اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے، یا لیتنی شاہد فحواء دعوته اذا قریش تبغى الحق خذلانا۔ کاش میں ان کے اعلان دعوت کے وقت حاضر ہوتا جس وقت قریش ان کی اعانت سے دستکش ہوں گے۔ فرا اور ثعلب کہتے ہیں کہ اس سے بیشتر یوم جمعہ کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے کعب بن لوئی نے اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں کعب بن لوئی کے خطبے کا ذکر فرمایا ہے۔ بات ہو رہی تھی نبی علیہ السلام کے سلسلہ نسب مادری کی، تو اس میں ایک نام آتا ہے مرہ۔ مرہ مرارت سے مشتق ہے جس کے معنی تلخی کے ہیں۔ جو شخص شجاع اور بہادر ہوتا ہے عرب اس کو مرہ کہا کرتے تھے کہ یہ شخص اپنے دشمنوں کے لیے بہت تلخ ہے، اور مرہ میں تانیث کے لیے نہیں بلکہ مبالغے کے لیے ہے کہ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ تلخ۔
صدیق اکبر اور حضرت طلحہ انہی کی اولاد سے تھے۔ اگلا نمبر آتا ہے کلاب کا۔ کلاب کلب کی جمع ہے۔ ابو الرقیش اعرابی سے کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اپنی اولاد کے لیے کلب، کتا، ذئب، بھیڑیا اس قسم کے برے نام اور اپنے غلاموں کے لیے مرزوق، رزق دیا ہوا، رباح، نفع پانے والا اس قسم کے عمدہ نام تجویز کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو الرقیش اعرابی نے یہ جواب دیا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے اور غلاموں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں، یعنی غلام تو اپنی خدمت کے لیے رکھے جاتے ہیں، بخلاف اولاد کے کہ وہ دشمنوں سے سینہ سوپر ہو کر جنگ کرتی ہے، اس لیے ان کے نام یہ تجویز کیے گئے تاکہ دشمن اس قسم کے نام سنتے ہی مرعوب ہو جائے۔ کلاب کا نام حکیم یا عروہ یا مہذب تھا علی اختلاف الاقوال۔ کلاب شکار کے بہت شائق تھے، شکاری کتے جمع رکھتے تھے، اسی لیے ان کا نام ہی کلاب پڑ گیا۔ قصی، قصی کا نام مجمع تھا جو جمع سے مشتق ہے۔ قصی نے چونکہ قریش کے متفرق اور متشدد قبائل کو جمع کیا تھا، اس لیے ان کو مجمع کہتے تھے۔ قریش ابتدا میں متفرق تھے اور ایک جگہ آباد نہ تھے، کوئی پہاڑ میں رہتا تھا، کوئی صحرا میں، کوئی وادی میں اور کوئی گھاٹی میں، کوئی غار میں۔ قصی نے سب کو مکہ کے دامن میں جمع کیا اور سب کے رہنے کے لیے الگ الگ مکان کے لیے جگہ دی اور سب کو ایک جگہ آباد کیا۔ اس وقت سے ان کو مجمع پکارا جانے لگا۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے ابوکم قصی کان یدعا مجمعا به جمع اللہ القبائل من فہر۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمت اللہ تعالی سے راوی ہیں کہ قصی کا نام زائد تھا۔ قصی بڑے حکیم اور دانا تھے۔ ان کے کلمات حکمت میں نقل کیا گیا ہے جو لئیم اور کمینہ کا اکرام کرے وہ بھی اس کے لوم یعنی کمینہ پن میں شریک ہے، جو اپنے مرتبہ سے زیادہ طلب کرے وہ مستحق محرومی ہے اور حاسد دشمن خفی ہے۔ اور مرتے وقت اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی اجتنبوا الخمر فإنها تصلح الابدان وتفسد الاذہان۔ شراب سے پرہیز کرنا، وہ بدن کو تو درست کرتی ہے لیکن ذہن کو خراب کر دیتی ہے۔ کذا فی السیرۃ النبویہ لزین زہلان۔ میرے پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی نبی کے خاندان کی۔ تو اس عرب میں قصی کو خاص اقتدار حاصل تھا، تمام لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ قصی نے دار الندوہ کے نام سے مجلس مشاورت قائم کی جس میں تمام اہم امور کے مشورے ہوتے تھے، نکاح اور ازدواج اور جنگی مہمات کے متعلق بھی اسی مجلس میں مشورہ ہوتا تھا۔ تجارت کے لیے جو قافلہ روانہ ہوتا وہ بھی اسی مقام سے روانہ ہوتا۔ سفر سے جب واپس آتے تو اول دار الندوہ میں آ کر اترتے، گویا کہ دار الندوہ عرب کا باب حکومت اور پارلیمان تھا۔ حجابت اور سقایت اور رفادوا اور ندوہ اور لواء صرف قصی ان تمام مناصب کے منتہا اور تنہا علم بردار اور ان تمام مہم خدمتوں کے ذمہ دار تھے۔ ان کے بعد یہ منصب اور عہدے مختلف قبائل پر منقسم ہوئے۔ ان کے علاوہ قریش کے اور بھی منصب تھے، جیسا کہ حافظ عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری مناقب قریش صفحہ نمبر فلاں کے اندر اجمالاً ان کو شمار فرمایا ہے، جن کو ہم مختصر تشریح کے ساتھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ چیزیں نقل کی جا رہی ہیں، یہ وہ مناصب ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو قریش کیا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی قریش ان چیزوں کو بجا لایا کرتے تھے۔ نمبر 1، حجابت، یعنی بیت اللہ کی دربانی اور مسجد حرام کی خدمت۔ یہ خدمت بنی عبد الدار کے سپرد تھی جس کو حضرت عثمان بن طلحہ انجام دیتے تھے۔ سقایت،
حجاج کو زمزم کا پانی پلانا، یہ خدمت بنو ہاشم کے سپرد تھی۔ بنی ہاشم کی جانب سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ رفادت یعنی فقراء اور مساکین، حجاج اور مسافرین کی اعانت اور امداد کرنا۔ اس محکمے میں محتاجین کی امداد کے لیے کچھ رقم جو چندہ سے حاصل کی جاتی تھی جمع رہتی تھی۔ اس منصب پر وارث بن عامر بن نوفل کی جانب سے مامور تھے۔ عمارت، مسجد حرام اور بیت اللہ کی حفاظت، تعمیر اور مرمت حضرت عباس بن ہاشم کی جانب سے اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ سفارت، دو فریق کا کسی معاملے میں مراسلت کرنا، یہ خدمت بنی عدی میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھی۔ ندوہ، مشورہ، بنی اسد میں سے یزید بن زمعہ بن الاسود مجلس شورا کے امیر تھے۔ قبہ، بوقت جنگ فوج کے لیے خیموں کا انتظام کرنا، یہ خدمت بنی مخزوم کے سپرد تھی۔ بنی مخزوم کی جانب سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ لواء، علم برداری، اس کو عقاب بھی کہتے ہیں۔ علم برداری بنی امیہ کے سپرد تھی، جس کو ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد پورا کرتے تھے۔ اعنا، زمانہ جنگ یا زمانہ گھڑ دوڑ میں گھوڑوں اور سواروں کا انتظام کرنا، اس خدمت کو بھی بنی مخزوم کی جانب سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انجام دیتے تھے۔ غرض یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جہلیت میں بھی امیر الحرب تھے اور خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام کے پورے مصداق تھے۔ اشناق، قبائل کے بیمی مناقشات رفع کرنے کے لیے دیت اور تاوان کا ادا کرنا، اور جس شخص میں دیت اور تاوان دینے کی قدرت نہ ہو اس کی اعانت اور امداد کرنا، یہ خدمت بنی تمیم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ ابو بکر جس کام کے لیے کھڑے ہو جاتے تو قریش ابو بکر کی تصدیق کرتے اور دل و جان سے اس میں اعانت اور امداد کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اگر اور کوئی کھڑا ہوتا تو پھر قریش اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اموال محجارہ، اموال موقوفہ جو بتوں کی نظر و نیاز کے لیے وقف کیے گئے تھے، بنی سام میں سے حارث بن قیس ان اوقاف کے متولی تھے۔ عیسیٰ رواز لام، تیروں سے فال نکالنا کہ اس وقت سفر کرنا مبارک ہے یا منحوس۔ بنی خزرج میں سے صفوان بن امیہ محکمہ فال کے محتمم تھے۔ عبد مناف، امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں عبد مناف کا نام مغیرہ تھا۔ یعنی دوستو قریش کے بارے جو چیزیں جو ان کی ذمہ داریاں تھی وہ اب آپ کو بتا دی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی کی مادری نسب پھر سے شروع ہو رہا ہے جو رہ گئے تھے ان کا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عبد مناف کا نام مغیرہ تھا، بہت حسین و جمیل تھے، اسی وجہ سے ان کو قمر البطحا بھی کہتے ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ بعض پتھروں پر یہ لکھا ہوا پایا گیا کہ انا المغیرہ بن قصی آمر بتقوی اللہ وصلۃ الرحم، میں مغیرہ قصی کا بیٹا اللہ کے تقوی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہوں۔ ہاشم، امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمرو تھا، مکہ میں قحط تھا، ہاشم نے شوربہ میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائی، اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا۔ ہاشم کے معنی چورا کرنے کے ہیں، ہاشم اسی کا اسم فاعل ہے۔ امر والعلا ہاشم السرید لقومہ ورجال مکہ مسمون عجاف، امر بلند مرتبہ نے اپنی قوم اور تمام اہل مکہ کو سرید بنا کر کھلایا، اور مکہ کے لوگ قحط کی وجہ سے لاغر اور ناتواں تھے۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو اس طرح سے کھلایا، نہایت سخی تھے، دسترخوان بہت وسیع تھا، ہر دوار دو صادر کے لیے ان کا دسترخوان حاضر تھا۔ غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ عطا فرماتے تھے، نہایت حسین و جمیل تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے۔
قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں ہاشم پر پیش کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہرقل شاہ روم نے ہاشم کو خط لکھا کہ مجھ کو آپ کے جود و کرم کی اطلاع پہنچی ہے۔ میں اپنی شہزادی کو جو حسن و جمال میں یگانہ روزگار ہے آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں آ جائیں تاکہ آپ کی شہزادی سے نکاح کر دوں۔ ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا۔ شاہ روم کا مقصد اصلی یہ تھا کہ وہ نور نبوت جو ہاشم کے پیشانی پر چمک رہا ہے اس کو اپنے گھرانے میں منتقل کر لے۔ کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت ہاشم کا سن 25 سال کا تھا۔ ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے قافلہ روانہ ہوا کرے، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ اسی دستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ روانہ ہوتا، لک و دک بیابانوں اور خشک ریگستانوں اور بر و بحر کو قطع کرتا ہوا موسم سرما میں یمن اور حبشہ تک پہنچتا۔ نجاشی شاہ حبشہ ہاشم کی بہت مدارت کرتا اور ہدایہ پیش کرتا، اور موسم گرما میں شام اور غزہ اور انقرہ انگور جو اس وقت قیصر روم کا پایا تخت تھا اس تک پہنچتا۔ قیصر روم بھی ہاشم کے ساتھ نہایت احترام کے ساتھ پیش آتا اور نذرانہ بھی پیش کرتا۔ ایک شاعر کہتا ہے سفرین سنہا لہو ولقومہ سفر الشتاء ورحلت الاصیاف۔ ہاشم نے اپنی قوم کے لیے 2 سفروں کا طریقہ جاری کیا کہ ایک سفر سردی کا اور دوسرا گرمی کا۔ معلم التنزیل اور ہاشم نے حکومت یمن اور حکومت روم سے قریش کے کاروان تجارت کی حمایت اور حفاظت کا حکم حاصل کیا۔ عرب کے راستے عموماً چونکہ لوٹ اور غارت سے معمون نہ تھے، اس لیے ہاشم نے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم تمہاری ضرورتیں بہم پہنچایا کریں گے اور تم ہمارے قافلے کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچانا۔ ہاشم کی اس حسن تدبیر کا یہ نتیجہ ہوا کہ تمام راستے معمون ہو گئے۔ حق جل شانہ نے اپنے کلام میں بھی سورہ قریش کو یہ انعام کے طور پر اتارا ہے لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما اور گرما کے سفروں کے عادی ہو گئے، اس لیے ان کو نعمت کے شکریہ میں اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے ان کو بھوک سے کھانے کو دیا اور خوف سے امن دیا۔ دوستو، جب ایام حج آتے تو ہاشم تمام حجاج کو گوشت اور روٹی اور ستو اور کھجور یہ چیزیں کھلاتے اور زمزم کا پانی پلاتے۔ مینا اور مزدلفہ اور عرفات میں بھی اس طرح کھانے اور پینے کا انتظام فرماتے۔ امیہ بن عبد الشمس کو ہاشم کا یہ جود و کرم اور تمام عرب میں ان کا یہ اقتدار بہت شاک اور گران تھا۔ امیہ نے بھی اس کی کوشش کی کہ ہاشم کی طرح لوگوں کو کھلائے، مگر امیہ باوجود ثروت اور دولت کے ہاشم کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بنی ہاشم سے بنی امیہ کی عداوت کا سلسلہ اول یہیں سے شروع ہوا۔ ایک بار ہاشم قافلہ تجارت کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں مدینہ منورہ ٹھہرے۔ وہاں بازار میں ایک عورت پر نظر پڑی۔ حسین و جمیل ہونے کے علاوہ شرافت و نجابت، فہم اور فراست اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ ہاشم نے دریافت کیا کہ یہ عورت کسی کی منکوہ ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ اسیحہ بن جلا کی منکوہ تھی، جس سے عمر اور معبد یہ 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ بعد میں اسیحہ نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ ہاشم نے اس سے نکاح کا پیام دیا۔ ہاشم کی نسبی اور ذاتی مکارم کی وجہ سے اس نے اس پیام کو قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ اس عورت کا نام سلمہ بنت عمرو تھا جو قبیلہ بنی نجار سے تھی۔ نکاح کے بعد ہاشم نے ایک دعوت دی جس میں تمام قافلے والے شریک تھے اور کچھ لوگ قبیلہ خزرج کے بھی مدعو تھے۔ ہاشم نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینہ میں قیام کیا۔ سلمہ کو حمل ہو گیا جس سے عبد المطلب پیدا ہوا۔ جس وقت پیدا ہوئے تو سر میں ایک بال سفید تھا، اس لیے شیبہ نام رکھا گیا۔ ہاشم قافلے کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہوئے۔ غزہ پہنچ کر ہاشم کا انتقال ہو گیا، وہیں مدفون ہوئے۔ عبد المطلب کا نام
شیبہ الحم تھا، نہایت حسین و جمیل تھے۔ شاعر کہتا ہے علی شیبۃ الحمد الذی کان وجہہ یضیء ظلام اللیل کالقمر البدری، 14ویں رات کے چاند کی طرح شیبۃ الحمد کا چہرہ رات کی تاریکی کو روشن کر دیتا ہے۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ میں اپنے میکے بنی خزرج ہی میں مقیم رہی۔ جب عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کے لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب ان کو لے کر واپس ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چاچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے۔ شیبہ کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد اولود تھے، چہرے سے یتیمی ٹپکتی تھی۔ لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ مطلب نے حیا کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھتیجا ایسے میلے کپڑوں میں کیوں ہے، اس لیے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مطلب نے مکہ پہنچ کر بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ قوی اور جسیم اور سب سے زیادہ بردبار اور حلیم اور سب سے زیادہ سخی اور کریم اور سب سے زیادہ شر اور فتنے سے دور بھاگنے والے تھے اور قریش کے مسلم سردار تھے۔ عبد المطلب کا جود و کرم اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑا ہوا تھا۔ عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے لے کر چرند اور پرند تک پہنچ گئی تھی۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور مطعم طیر السماء، آسمانوں کے پرندوں کو کھانا کھلانے والے کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاص طور سے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں سب سے پہلے خلوت و عزلت عبد المطلب ہی نے کی۔ تو دوستو، یہ ہماری دوسری ویڈیو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے، اور اس سلسلے کو آپ سیرت کے سلسلے کو مزید سننا چاہتے ہیں، آگے مکمل سیرت آپ علیہ السلام کی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ لازمی کریں۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو